السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین۔ ناظرین، چیمپئنز ٹرافی کی آمد ہے، پاکستان کرکٹ میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس اینالسٹ قادر خواجہ صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، ابھی ریسنٹلی بہت بڑی انڈین بورڈ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ روہت شرما پاکستان آ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف انڈین ٹیم سیکورٹی کا بہانہ کر کے پاکستان نہیں آ رہی لیکن روہت شرما پاکستان آ رہے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ ہمیشہ سے پروپوگنڈا کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان اگینسٹ نیریٹو ہو، وہ ہمیشہ بلڈ کرتا ہے۔ وہ آپ پہلے ایشیا کپ دیکھ لیں جو سری لنکا میں تھا، اس کی میزبانی بھی پاکستان کے پاس تھی، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا ایشیا کپ کا، نجم سیٹھی صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، ہائیبریڈ ماڈل تسلیم کروایا گیا۔ اب چونکہ چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ وہ بہت تگڑے ہیں، محسن نقوی صاحب، اور انہوں نے پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ پوری دنیا میں بیان کیا اور اس پہ ڈٹے رہے۔ یہ بڑا اچھی چیز ہے اور ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ جو موقف رکھتے ہیں اس پہ قائم رہیں۔ تو جو پاکستان کا موقف تھا، پاکستان نے جو شرائط رکھی، وہ بالآخر آئی سی سی کو، بی سی سی آئی کو اور تمام بورڈز کے ہوتے ہوئے گارنٹی کی صورت میں ان کو ماننی پڑی۔ دوسری چیز ہے، انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست ہو یا ان کی کھیلیں ہوں، وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر چیزیں پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہیں، پاکستان کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو ان کے جو سودا ہے جو وہ بیچتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھر نظر بھی آتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے اچھے اور مثبت جو ہے وہ امیج کا مظاہرہ کیا، مثبت جیسچر دیا، چاہے وہ 2016 ہو، آپ 23 کا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی ٹیم گئی، جو کہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی روہت شرما جو آ رہے ہیں، ہم لوگ تو بڑے دل والے ہیں، ہم لوگ تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کو دوبارہ ویلکم کریں گے جب وہ پاکستان آئیں گے۔ اور یہ تمام کیپٹنز جو ہوتے ہیں، یہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ کی ایک روایت ہوتی ہے کہ تمام کیپٹنز جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بابر اعظم کو دیکھا ہوگا، چارٹر پلین میں انڈیا کے ذریعے وہ گئے تھے دوسرے شہر میں اور وہاں پر تمام کیپٹنز اکٹھے ہوئے تھے، فوٹو شوٹ ہوا تھا، پلس پریس کانفرنس ہوتی ہے، 8 جو کیپٹن ہوں گے ان کی پریس کانفرنس ہوگی۔ اچھا، روہت شرما جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، دوسری طرف ان کی ٹیم نہیں آ رہی، تو تکلیف یہ ہے انڈین بورڈ کو اور انڈین گورنمنٹ کو کہ اگر روہت شرما پاکستان چلے گئے تو پھر پاکستان کے پاس جواز ہو جائے گا اور پاکستانی باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ ابھی وہ ان پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے، تو یہ کرکٹ کا حسن جو ہے وہ تباہ کرتا ہے انڈیا، اور ہمیشہ سے گندے ہوچے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے کرکٹ کا اور سپورٹس کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کھیلوں کو علیحدہ رکھیں سیاست سے۔ پاکستان ہمیشہ سے بڑی دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس مرتبہ بھی کیا، لیکن اس مرتبہ ہم لوگوں نے پھر اپنی بات بھی منوائی ہے کہ جو 3 سال کے لیے ہم بھی نیوٹرل وینیو پہ جائیں گے، اور ہم لوگوں کو ایک مجبوراً آئی سی سی کو، جے شاہ کو جو چیئرمین ہیں، ان کو ویمن جو ورلڈ کپ ہے اس کی میزبانی پاکستان کو ملی۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے انڈیا کو، اور ہمیشہ ہٹ دھرمی شو کی ہے انہوں نے، تو یہ ابھی ریسنٹلی جیسے آج بی سی سی آئی کا ایک میسج آیا ہے جس کے اندر پریس ریلیز آئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری انڈین کٹ پہ جو چیمپئنز ٹرافی میں انڈین ٹیم پہنے گی اس پہ پاکستان کا نام ہو، تو یہ کھیل سے ہٹ کے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دلوں میں نفرت اور کدورت جب ہوتی ہے نا، منافقت، تو تب اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور پاکستان جب 2023 ورلڈ کپ میں گیا، ورلڈ کپ، آئی سی سی ورلڈ کپ، مینز ورلڈ کپ کے نیچے انڈیا لکھا تھا، پاکستان نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا بھائی۔ مطلب آپ دیکھو، آپ ایک قانون ہے آئی سی سی کا کہ آپ نے جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ایسے جو ہے وہ کم ظرف کے لوگ ہیں بارڈر پار، کچھ سیاستدان ان کے اور کچھ بورڈ کے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو کدورت رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ان بلٹ ان کے جو ہے نا وہ ایک ان کا پروسیسر ایسا ہے کہ ان کا پروسیسر میں جو ہے نا کچرا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان ہے اس نے تو ہمیشہ وہ پہنی جرسی، انڈیا کا نام بھی پہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں اگر نہیں پہنتے تو بھائی وہ پوری دنیا میں وہی بدنام ہوں گے نا، پاکستان تو بدنام نہیں ہوگا۔ پاکستان کے تو یہاں پر گراؤنڈز آباد ہو رہے ہیں، پاکستان تو یہاں پر ہوسٹ کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی، انہوں نے تو ٹیل کا زور لگایا پاکستان کو باہر کرنے کے لیے کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ نیوٹرل وینیو پہ کروائی جائے، پاکستان میں نہ ہو، لیکن پاکستان نے اپنا موقف قائم رکھا اور پاکستان میں اب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 15-16 لوگ 18 لوگ پہنتے ہیں نہیں پہنتے شرٹ پاکستان کے نام سے۔ جے شاہ کی آپ نے بات کی کہ آئی سی سی کے چیئرمین ہیں، تو جب سے جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بنے ہیں، ایک انڈین
میڈیا میں ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ 2 ٹائر ٹیسٹ چیمپئن شپ آنی چاہیے, کہ جو 3 بڑے ممالک ہیں ان میں زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے جانے چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے اندر بھی اب 2 نیشن تھیوری یہ کرکٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں چیئرمین آپ نے بولا آئی سی سی کے, وہ چیئرمین پہلے ان آفیشیل تھے, اب آفیشیل ہیں. وہ کہتے تو یہی ہے نا کہ ہماری اجارہ داری ہے اور انڈیا جو ہے وہ بڑا انفلوئنسر ہے, بڑا پے کرتا ہے آئی سی سی کو. آئی سی سی کا گھر جو روزی رزق ہے وہ بی سی سی آئی کے نام پہ چلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70% فنڈنگ ہے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چودھری بن جائیں اور آپ جو ہے وہ چودراہٹ اپنی دکھائیں ہر جگہ پہ اور آپ کھیلوں کو تباہ کریں. اگر وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں تو ہمارے بھی ادھر لوگ موجود ہیں آئی سی سی میں, اور وہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ کم از کم لائلٹی شو کریں. دوسری چیز ہے کہ جو آپ نے 2 نیشن سیریز کی بات کی ہے یا 3 نیشن سیریز کی بات کی ہے, دیکھیں پاکستان کو اگر یہ ہلکا سمجھے نا تو یہ ان کی بھول ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے جب چیمپئنز ٹرافی پہ یہ معاملہ بگڑا, آئی سی سی کے جو چیئرمین ہیں جے شاہ صاحب, انہوں نے اپنے جو پالتو ان کے جرنلسٹ تھے یا ان کے جو پے رول پہ جرنلسٹ تھے یا ان کے جو بولنے والے جو پپٹ تھے, نوک جھونک رہی ہے ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ. دیکھیں میری نوک جھونک, میری پرسنل ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میری لڑائی ایشیا کپ پہ بھی ان کے ساتھ یہ تھی, میں نے اپنا ویڈیو ایک ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے ان سے جے شاہ سے متعلق سوالات پوچھے, وہ غصہ کر گئے تھے. تو شاید جے شاہ صاحب کے جو ہے نا وہ بڑے مرید ہیں, ایک ان کے سو کالڈ جرنلسٹ ہیں اور وہ بڑا وہاں پر ورد کرتے ہیں جے شاہ کا, لیکن ان کی دال نہیں اس دفعہ گلی. انہوں نے ہی اپنے منہ سے اعلان کیا تھا ویڈیو میں کہ محسن نقوی نے زبردست کام کیا, مان گئے یہ وہ, اور ہم لوگوں نے 3 سال بھی, اب پاکستان نے ہم لوگ جائیں گے تو پاکستان بھی انڈیا نہیں آگے کھیلے گا. یہ چیزیں تو رکھیں سائڈ پہ. دوسری چیز ہے آپ پاکستان کا بات کر رہے تھے, تو پاکستان کو ہمیں ان کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہلکا لینا ہی تھا تو نہ کھیلتے بھائی چیمپئنز ٹرافی. اگر انڈیا دبئی میں جا کے کھیل رہا ہے تو باقی نیشنز تو ادھر آگے کھیل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ کوئی زیادہ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ باقی جو لوگ ہیں, کین ولیمسن ہے, اسٹیو اسمتھ ہے, پیٹ کمنس ہے, ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے. اور یہ جناب وراٹ کوہلی, روہت شرما جو آؤٹ آف فارم ہے بالکل, جو اب چلے ہوئے کارتوز ہو گئے ہیں, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. تو براڈ کاسٹرز ان کو گردن پہ پاؤں رکھ کے کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے میچ کھیلنا ہے, پاکستان کو اپنے پول میں رکھو. پاکستان نے تو کہا تھا ہم نے نہیں پول میں رکھنا انڈیا کو اپنے. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان تو دیکھو نا, پاکستان کو تو اگر وہ کہتا نہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا پاکستان کو. نقصان ان کو ہونا تھا, نقصان ان کے براڈ کاسٹرز کو ہونا تھا جو انڈین براڈ کاسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیلتا انڈیا کے ساتھ تو کافی عرصے سے نہیں کھیل رہا. پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی سڑک پہ تو نہیں آ گیا, بلکہ اسٹیڈیمز ہی نئے بن رہے ہیں. پاکستان کے پاس تو پیسہ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ ہے, تو وہ اسٹیڈیم بھی بنا رہا ہے, ٹیموں کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے, اپنی ٹیموں کو باہر بھی بھیج رہا ہے. پاکستان کے پلیئرز رینکنگ میں بھی ہیں. تو یہ کس چیز سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب بگ 3 ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا. آپ نے ابھی براڈ کاسٹرز کی بات کی, محسن نقوی صاحب کی بات کی. ابھی ریسنٹلی PSL ڈرافٹس ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی جو براڈ کاسٹنگ کا نظام ہے اس پہ آپ نے بھی تنقید کی, دیگر صحافیوں نے بھی تنقید کی, اور دنیا میں بھی ہمارا مذاق بنایا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہم جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہماری لیگ ہے تو اس کے لیے ہمیں بہتر براڈ کاسٹنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اچھی چیز یہ ہونی چاہیے, نو ڈاؤٹ ہم لوگ تنقید ڈھونڈتے ہیں, ہم لوگ منفی باتیں ڈھونڈتے ہیں, لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ ہم لوگ اب شکر اللہ کا کہ اب خود مختاری کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں. پہلے ہم براڈ کاسٹرز منگواتے تھے باہر سے, انڈین براڈ کاسٹر آتے تھے, دبئی سے آتے تھے, نیپال سے آتے تھے, مختلف شہروں سے, مختلف ممالک سے لوگوں کو بلا کر یہاں پر براڈ کاسٹنگ کروائی جاتی تھی, پروڈکشن کروائی جاتی تھی. اب چونکہ ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, ان گوروں کے ساتھ, ان انڈینز کے ساتھ, ان دبئی والوں کے ساتھ مل کے کام سیکھا, اور سیکھ کے اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے براڈ کاسٹر اس قابل ہو چکے ہیں کہ ایک آدھا ٹورنامنٹ آپ 2-3 ٹورنامنٹ ان سے براڈ کاسٹ کروا سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا ایونٹ ہی خراب تھا. وہ کچھ مائک کے ایشوز تھے, کچھ جو تھے وہ پروڈکشن کا تھوڑا بہت فالٹ ضرور تھا, لیکن اوور آل آپ لوکیشن دیکھیں, آپ ادھر جو سیریمنی ہوئی ہم لوگ ادھر وہاں پہ موجود تھے, سارا کچھ ہوا. تنقید اب جو ہے وہ ہمیں ہر وقت نیگیٹیوٹی پہلے ہی بہت ہے,
اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور پازیٹیوٹی پھیلائیں. قاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل سیم ڈیٹس میں آ رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے کچھ کھلاڑیوں کا, لیکن کچھ کھلاڑی جیسے علی ترین ہے پی ایس ملتان سلطان کے اندر ہے, ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور کچھ کا کہنا تھا کہ جتنے بھی اچھے کھلاڑی ہیں وہ سارے آئی پی ایل میں جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیم ان ڈیٹس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کے ساتھ اگر متصادم ہے وہ ڈیٹ سملر ڈیٹس ہیں آئی پی ایل کی, تو ہمارے پاس آپشنس نہیں تھیں. ہم لوگ کرواتے یہ تھے کہ پی ایس ایل پہلے ہوتا تھا, آئی پی ایل بعد میں ہو جاتا تھا, تو کچھ پلیئرز ادھر بھی آ جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیمپئنس ٹرافی ہے اس بریکٹ میں, اس شیڈول میں جو کیلنڈر ہے اس کیلنڈر میں چیمپئنس ٹرافی آ گئی. اب فیب مارچ میں آ گئی چیمپئنس ٹرافی, تو ورنہ ہم لوگ پی ایس ایل کرواتے تھے فیب مارچ میں, ٹھیک ہے, وہ ایک پلیزنٹ ویدر ہوتا تھا. اب اس مرتبہ چونکہ ہم لوگوں نے چیمپئنس ٹرافی کو ہوسٹ کرنا ہے, ہمارے اسٹار اسٹیڈیمز آکوپائڈ ہوں گے, تو اس لیے ہم لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو تھوڑا سا مارچ اپریل میں کروایا جائے. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں بڑی لیگز ہیں, نو ڈاؤٹ آئی پی ایل ون آف دا بگیسٹ لیگ ان دا ورلڈ, اور وہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کی پاکستان سپر لیگ آتی ہے, جس کو ایکنالج کرتی ہے پوری دنیا. جیمز ونس جو ہے انگلینڈ کے, انہوں نے جناب پرکھچے اڑا دیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا چکر ہے, اگر آئی پی ایل ہمیں کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر پی ایس ایل کیوں نہیں کھیلنے دیتے. پی ایس ایل شارٹ ہے, اس کی ونڈو بھی شارٹ ہے. آئی پی ایل تو آپ کو پتا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے پہ چلے جاتی ہے, وہ کام بڑا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چکر نہیں ہے کہ سملر ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ پاکستان سپر لیگ دب جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ کی جو ویورشپ تھی وہ اس مرتبہ شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو. کیونکہ ڈیوڈ وارنر آیا, کین ولیمسن آیا, بڑے نام آئے. آنے انگلینڈ کے پلیئرز بھی بڑے چاہیے تھے, اور جس طرح کرس ووکس ہیں اور اسٹیو اسمتھ ہیں, اس طرح آپ کے ادھر سے جانی بیئرسٹو ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا. اور ان کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی چاہتا تھا کہ زیادہ پیسے دے کر ہم ان کو بلائیں. جانی بیئرسٹو, کیرس ووکس مان چکے تھے, لیکن وہاں پر جو این او سی کا ایشو ہے وہ اس وجہ سے آڑے آ گیا, اور این او سی ان کو نہیں ملا تو وہ نہیں آ رہے. اب چونکہ نہیں آ رہے تو ہم لوگ یہ سوگ نہیں منا سکتے کہ اب وہ اسٹیو اسمتھ نہیں آ رہا, کرس ووکس نہیں آ رہا, یا وہ جانی بیئرسٹو نہیں آ رہا, تو ہم نے لیگ جو ہے وہ ہماری کیسے کامیاب ہوگی. سر لیگ 9 سال سے پہلے بھی کامیاب ہے, 9 سال کے بعد بھی کامیاب ہوگی, اور آئندہ بھی کامیاب ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ بڑا برانڈ ہے, اور اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پلیئر آتا ہے نہیں آتا. آپ کا لاہور کراچی کا ایک میچ ہوتا ہے, ایک سنسنی خیز میچ ہوتا ہے, تو پی ایس ایل کی ہائپ بن جاتی ہے. جیسے جانی بیئرسٹو کا نام لیا, دیگر کھلاڑیوں کا نام لیا, تو بعض جو پی ایس ایل ٹیم اونرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں 2 یا 3 کچھ ایسے انٹرنیشنل جو بڑے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہمیں رابطہ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے, تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹ لے کے آ سکیں, انسٹیڈ آف دس کہ ہم جیسے انہیں گولڈ کیٹیگری میں یا پلیٹینم کیٹیگری میں خرید رہے ہیں. تو اس سے کچھ معاملات بہتر نہیں ہو سکیں گے؟ دیکھیں وہ نہیں, کچھ فرینچائزز نے ڈائریکٹ سائننگ سے منع کیا تھا, کچھ ڈائریکٹ سائننگ کے حق میں نہیں تھیں, اور پی ایس ایل نے, پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے بھی, اور سلمان نصیر صاحب جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی تھی. تو آئیکونک پلیئر کی آپشنس موجود ہیں. آئیکونک پلیئر کے لیے اگر یہ مانتے, اسٹیو اسمتھ مانتا, کرس ووکس مانتا, جانی بیئرسٹو مانتے, تو ان کو بھی لایا جا سکتا تھا. پلس کچھ فرینچائزز نہیں چاہتی تھی کہ ڈائریکٹ سائننگ جو ہے وہ ہو اور ہم لوگ جو ہے وہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اس مرتبہ پی ایس ایل کی ٹریڈ بھی بہت کم ہوئی ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے نا. پچھلے سال بہت بڑی بڑی ٹریڈز ہوئیں, حسن گئے, پھر اس کے بعد بابر, وہ کیا نام لیتے ہیں, عماد وسیم گئے, عامر اب اس مرتبہ گئے ہیں ادھر, تو نسیم شاہ گئے. آپ نے دیکھا کہ حسن جو ہے وہ چھوڑا, نسیم ادھر آئے. تو یہ چیزیں پچھلی مرتبہ زیادہ ہوئیں. پی ایس ایل 10 میں اب چونکہ یہ 10واں سال ہے, اس کے بعد سے دوبارہ رینیول ہوگی ان کی, اور اب دیکھیں کون کون اس کو دوبارہ رکھتا ہے فرینچائز کو, اور کون سیل آؤٹ کر دیتا ہے, کون سی 2 ٹیمیں نہیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو 2 ٹیموں کا اضافہ بھی ہونا ہے. پلیئرز آپ کے پاس زیادہ ہیں, آپ کے پاس ٹیمیں تھوڑی ہیں. آئی پی ایل میں آپ دیکھیں, آئی پی ایل میں پلیئرز بھی زیادہ ہیں, ان کی آبادی بھی زیادہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ٹیمیں بھی زیادہ کر لیں, جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کے پاس پلیئرز کی جو کیپ ہے, پلیئرز جو ملتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں, بڑی تعداد میں ملتے ہیں, جو ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ 3 ٹیموں پر مشتمل ہے. ان کی بینچ اسٹرینتھ بہت اچھی ہے. ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں نا کہ 3 ٹیمز آ جاتی ہیں, اور 3 ٹیمز جب ان کے پاس ریزرو میں پڑی ہوتی ہیں تو ان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. بالکل, ان کے پاس سندر آ جاتا ہے, ان کے پاس جو ایک فاسٹ بالر بھی 150 پلس آیا, پھر ان کے پاس
بمراہ، سراج اور باقی جو ان کے پریمیم پلیئرز ہیں، پلاٹینم کیٹیگری کے پلیئرز ہیں جو بڑی کیپ میں بکتے ہیں، رشبھ پنت ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جب کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں پر بھی جو ڈومیسٹک کے لوگ ہیں، ہاں اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین نے جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے ایک اچھی چیز یہ شروع کی کہ چیمپئنز کپ کروانا شروع کر دیا. بالکل یہ پی ایس ایل میں جس کو موقع نہیں ملتا وہ چیمپئنز کپ میں آتا ہے، جو ڈومیسٹک میں لاسٹ ٹائم 2-3 سالوں سے پرفارمنس دے کر وہ چیمپئنز کپ کا حصہ بنا، اس میں وہاں پہ پرفارمنس دے گا تو آلریڈی وہ ریزرو کے لیے مانا جائے گا اور اس کی کیٹیگری ہوگی کہ یہ اسپنرز ہیں 10 ٹاپ کے، یہ 10 فاسٹ بولر ہیں، یہ 10 آل راؤنڈر ہیں اور 10 بیٹرز ہیں. تو یہ پی ایس ایل سے ہٹ کے جن کو پی ایس ایل موقع نہیں ملا وہ چیمپئنز کپ میں جنہوں نے پرفارمنس دی وہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ لوگ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے پائپ لائن میں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ پرفارمنس دیں گے. ماضی میں ہم نے ہمارے جو سائنسدان چیف سلیکٹرز گزرے ہیں ان سائنسدانوں نے تجربات کیے، 1-2 میچ دیا پلیئروں کو. اعظم خان سائنسدان وہ لیپ ٹاپ کی بنیاد پہ، میں ہر وہ بندہ سائنسدان ہے جو تجربے کرتا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ. جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہیں جنہوں نے نئے فارمولہ نکالے ہوئے ہیں، وہ سمجھ سے باہر ہیں. اب وہ بھی تجربے کرتے ہیں نا ہر چیز میں. تو وہ آپ دیکھیں کہ جو سائم ایوب سے ہٹ کے آپ پرانے اعظم خان کو دیکھ لیں، یا تو آپ اعظم خان کو شامل نہ کرتے اگر آپ نے فٹنس کی بات رکھی یا معیار رکھا. اگر آپ نے اعظم خان کو شامل کر لیا، اس کا پوٹینشیل، اس کی ہارڈ ہٹنگ، اس کے ٹیمپرامنٹ پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. فٹنس ہی ہے نا ایک چیز، آپ فٹنس کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں T20 میں 20 اوور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مڈل آرڈر میں رکھا ہے، اس کو بہت ہی شاذ و نادر ہوگا کہ 10-12 اوور ملیں گے، بہت ہی شاذ و نادر، ورنہ اس کو ملتے ہیں 6-7 اوورس جس وہ بیٹنگ لائن اپ پہ آتا ہے. 6-7 اوورس میں آپ کتنا گرو آپ رن لے لو گے؟ آپ کو چاہیے ہارڈ ہٹر مڈل آرڈر میں. اعظم خان سے بڑا ہارڈ ہٹر اس ٹائم پر پاکستان ٹیم میں نہیں ہے. T20 میں آپ T20 سیریز مسلسل ہار رہے ہیں. آپ کسی دور میں نمبر 1 ہوتے تھے، آپ کسی دور میں چیمپئن بھی رہے، لیکن اعظم خان کو اگر آپ نے شامل کر لیا، پھر یہ نہ آپ تنقید دیکھیں، میری تنقید نہ دیکھیں، XYZ کی تنقید نہ دیکھیں، پھر آپ اس کو پراپر چانس دیں جس طرح آپ نے سائم ایوب کو دیا. عبداللہ شفیق آؤٹ آف فارم ہوئے، آپ نے ان کو فوری طور پہ باہر نکال دیا. بالکل ٹھیک ہے. یا تو آپ پھر عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی انصاف کرتے کہ عبداللہ شفیق کو بھی 28 میچ دیتے ریگولر، پھر میں دیکھتا کہ عبداللہ کی طرف سے پرفارمنس نہیں دیتا. ہمارے پرانے جو بیٹرز آتے رہے انہوں نے تو کھیلا ہی اسپن نا. آپ گھر آتے تھے، مارتے تھے 200-300 مارتے تھے، ان کو 75-70-80-150 پہ آؤٹ کیا اور فارغ کر. یہ تو فلیٹ پچز پہ سارے کھیلتے رہے. آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں جو ہم سیریز ہارے ہیں، کیا ہمیں وہ ہارنی چاہیے تھی اپنے ہوم ٹاؤن میں؟ ہم لوگ کیوں ہارتے رہے؟ ہم لوگ اسپن کھیلنے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہر وہ اندر آتی بال سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اس کو مارتے ہوئے. کیوں ہمارے جو پریمیم بیٹرز ہیں وہ آؤٹ ہوتے ہیں اسپنرز پہ؟ سوائے کراچی کے 1-2 پلیئروں کے، سعود شکیل کے علاوہ، سلمان علی آغا کے علاوہ اسپنر کون کھیلتا ہے مجھے بتائیں؟ سب تو یہاں پر خود ٹریک بنواتے رہے، خود کہہ کے ٹریک بنواتے رہے. آپ نے انگلینڈ کی جو سیریز تھی، پہلا ملتان میں جو میچ تھا، عاقب جوید نہیں تھے تب ساتھ. عاقب جوید کے علاوہ جو وہ سائنسدان جو تھے گلیسپی صاحب، جو بلیک میل کر کے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑ گئے سیریز سے پہلے، وہ ملتان میں جا کے ان کو کپتان نے پھونک ماری کہ جناب سیدھا ٹریک بنانا ہے، فاسٹ ٹریک ہو، میرے ذرا بیٹ پہ بال آئے، اسپن ساڈے کو نہیں کھیلی جاتی. یہ جینوئن باتیں ہوئی ہیں. یہ ہوتا رہا ہے. پاکستانی ایکس کرکٹرز بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں، انڈین میڈیا بھی بہت تنقید کر رہا ہے. سر انڈین میڈیا کیوں تنقید کر رہا ہے؟ انڈین میڈیا کا کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ گھر بلا کے جو مارتا ہے لوگوں کو، باہر کیا ہو جاتا ہے اس کو. آسٹریلیا میں کیا ہوا؟ آسٹریلیا میں کیا ہوا؟ ان کو ایک میچ جیتے پرتھ میں، اس کے بعد کدھر گئے ان کی وہ کنگ کوہلی اور اس کے بعد ان کے جو بیٹرز تھے بڑے بڑے، کدھر گئے؟ وہ بات وہ کرتا ہے جو اپنے اوپر امپلیمنٹ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں کرتا. پہلے آپ نے ساری زندگی گھر بلا کے ٹیموں کو، غیر ملکی ٹیموں کو اسپن کے ذریعے آپ لوگوں نے ہتھیایا ہے ان کو. آپ لوگ کھلاتے رہے ایشون، آپ لوگ کھلاتے رہے جڈیجا، آپ لوگ کھلاتے رہے متعدد آپ اسپنر کھلاتے رہے، آؤٹ کرتے رہے اور جیتتے رہے. یہی اب جو پاکستان نے کیا ہے تو پوری دنیا کو نظر آنے لگ گیا ہے. بھائی ہماری ہوم سیریز ہے، ہماری آپ ہماری پچز ہیں، ہمارے کیوریٹرز ہیں، گراؤنڈ ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہونا چاہیے نا. ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے کیا کیا؟ سیدھے ٹریک بنائے، اپنے سیمرز کھلائے، پاکستان کو آؤٹ کر دیے. کیا نا. تو پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. آسٹریلیا کیا کرتا ہے؟ باؤنسی ٹریک بناتا ہے. وہ کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ ایشین جو ہیں وہ آپ باؤنسر کھیلتے ڈرتے ہیں. ان کو جب شارٹ پچ آتا ہے تو کیچ پکڑا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ چیزیں سر انڈیا کو تو کم از کم نہیں سوچنی. ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں
کہ آپ کی فاختہ کی کیا خبر ہے پاکستان ٹیم کو لے کے, چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کو لے کے کافی دیر بھی ہو رہی ہے, کیا فخر زمان کے ساتھ عبداللہ شفیق اوپن کریں گے یا امام الحق اوپن کریں گے, کیا سیم ایوب واپس آ پائیں گے؟ سر آج اور کل میں سلیکشن کمیٹی کا اجلاس ہے, اور دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے ویسٹ انڈیز سے, اس سے پہلے جو فاختہ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا ٹیسٹ میچ سے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ 3 شاہینز کے اسکواڈ بھی بنائے جا رہے ہیں. شاہینز جو ہے وہ وارم اپ میچز کھیلے گی, جو 6 ٹیمیں آئیں گی ان کے ساتھ پاکستان انڈیا کو نکال کے جو 6 ٹیمیں ہوں گی ان کے ساتھ کھیلے گی. پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ وارم اپ میچز آپس میں کھیلتے رہے ہیں مختلف کنٹریز. اب یہ شاہینز کے 3 اسکواڈ, وہ تینوں اسکواڈ جو ہیں وہ ICC کو بھیجے جائیں گے, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ وارم اپ میچز کھیلے گی. پلس جو 15 رکنی اسکواڈ پاکستان کا ہوگا اس میں فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے, اور یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ ہمارے پاس ایک سائم ایوب اگر خدا نخواستہ انجرڈ ہوئے ہیں, اور چونکہ ان کے 6 ہفتے اگر ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو 6 ہفتے جو ریہیب ہے, ریسٹ ہے, وہ 19 تاریخ کو ختم ہوتا ہے, 19 فیب کو. تو 19 فیب کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس دوران وہ فٹ ہوں گے, اور بڑے غلط موقع پر وہ انجری کا شکار ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اب میرا نہیں خیال چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. پلس ٹرائی نیشن سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ وہ سملر ہوگا, اور 11 تاریخ لاسٹ ہے حتمی اسکواڈ کا اعلان کرنے کے لیے, جمع کروانے کے لیے. پھر اس کے بعد ICC کی ٹیکنیکل کمیٹی کے تھرو آپ اپنا پلیئر ریپلیس کر سکتے ہیں جو ریزرو میں ہوں گے. دوسری چیز ہے فخر زمان ہے, اور ان کے ساتھ جو پہلی آپشن ہے وہ امام الحق ہے. پھر اس کے بعد آپ حسیب اللہ خان جو ہیں وہ دوسری آپشن ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں بابر اعظم ہیں, رضوان ہیں, طیب طاہر ہیں, کامران غلام ہیں, سلمان علی آغا ہیں, اور خوش دل شاہ کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور خوش دل شاہ کی بہت اچھی فارم اس ٹائم پہ لگی ہوئی ہے, تو ان کو بھی شاید شاہینز کے اسکواڈ میں ڈالا جائے یا قومی اسکواڈ میں ڈالا جائے. تو بولنگ میں, فاسٹ بولنگ میں نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف اور محمد حسنین پہلی آپشن ہے. اور حسنین کی جگہ عباس افریدی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, جنہوں نے بڑی عمدہ پرفارمنس دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسپنر میں ابرار ہیں اور سفیان مقیم ہیں. آپ کے پاس اگر آپ نے اسپن ٹریک بنانے ہیں تو آپ کے پاس خوش دل اگر شامل ہوتا ہے تو وہ بھی ایک آپشن آ جائے گا. سلمان علی آغا بھی آپشن آ جائے گا, اور نعمان علی یا ساجد خان میں سے ایک آپشن آپ رکھ سکتے ہیں. یہ والا ابھی تک اسکواڈ سر ہمیں پتہ لگا ہے. ابھی 1-2 دن میں, آج یا کل جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا, تو پھر ہم انشاءاللہ فائنل اسکواڈ دیں گے جو چیمپئنز ٹرافی کا ہوگا. آپ نے اسکواڈ دے دیا, فاختہ نے اسکواڈ دے دیا, تو پھر فائنل ہی ہوا. بس وہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی بہت چینجز ہو, کیونکہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا. جو 3 شاہینز کے اسکواڈ ہیں اس میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 45 کے قریب کھلاڑی ہوں گے جو مختلف ٹیموں کے ساتھ وارم اپ میچز کھیلیں گے. اور یہ اچھی چیز ہے کہ پلیئرز کو ایکسپوجر بھی ملے گا, تجربہ اچھا تجربہ ان کو ملے گا, اور اگر ان میں سے کوئی پرفارمنس دیتا ہے تو وہ پاکستان ٹیم کی بیک اپ کے لیے بھی, ریزرو کے لیے بھی شامل ہو جائے گا. جی تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی قادر خواجہ صاحب کی. ان کا کہنا تھا کہ سائم ایوب تو شاید چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی نمائندگی نہ کر سکیں, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فخر زمان پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.